من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم یمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ توفیق پروردگار سے دعا افتتاح کی شرح جاری تھی، 11واں درس ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی، اس قرآن کی ہدایت کی، دین کی ہدایت کی، نبوت اور رسالت اور امامت کی ہدایت کی۔ وما كنا لنهتدی، ہم ہدایت یافتہ ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر خدا ہمیں توفیق نہ دیتا، خدا ہماری ہدایت نہ کرتا۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ ولم یخلق، اسے خلق نہیں کیا گیا، وہ مخلوق نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں اس کے۔ ویرزق، وہ رازق ہے، وہ مرزوق نہیں ہے۔ وہ طعام دینے والا ہے، اسے کوئی طعام نہیں دیتا۔ وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ حی لا یموت، وہ خود حی ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ اس کی جانب سے صرف خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اللہ کا شکر فعل خدا کے برابر میں ہوتا ہے کہ فعل خدا کے حوالے سے انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ جنتیوں کا عملی شکر یہ ہوگا کہ بہشتی نعمتوں کے حوالے سے وہ عملی شکر کریں گے، یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ نعمت چاہیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، نعمت چاہیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ معرفت کے اضافے کے موقع پہ کہیں گے، جب معرفت میں ان کے اضافہ ہوگا تو اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ نعمت کا عملی شکر جب کریں گے تو الحمدللہ کا ذکر کریں گے۔ الحمدللہ یعنی نعمت کا عملی شکر۔ الہی مرد دنیا میں معنوی جنت میں ہوتے ہیں، معنوی جنت میں ہوتے ہیں۔ ظاہری جنت کا ظہور آخرت میں ہوگا، ظاہری جنت کا ظہور آخرت میں ہوگا، لیکن معنوی جنت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کا کامل ظہور ہوگا۔ دنیا میں بھی معنوی جنت کا ظہور ہوتا ہے۔ بس الہی مرد دنیا اور آخرت کی دو خاص رحمتوں پر حمد خدا بجا لائیں گے، حمد خدا بجا لائیں گے۔ دین خدا کی نصرت کرنے کی توفیق، رسول اور امام کی نصرت کی توفیق اللہ نے دی، اس پہ حمد بجا لائیں گے۔ یہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے دین کو پہچاننے کی ہدایت دی، امام کو پہچاننے کی ہدایت دی، رسول کو پہچاننے کی ہدایت دی، دین کی نصرت کرنے کی توفیق دی، رسول اور امام کی نصرت کرنے کی توفیق دی۔ یہ اس پہ حمد ہے۔ اخروی جزا پہ، کہ اخروی طور پہ جزا جو پائیں گے اس پہ بھی حمد ہے خدا کی کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس معرفت دین اور نصرت دین کی توفیق اللہ نے ہی دی، اخروی جزا بھی اللہ نے ہی دی، بس اس پہ حمد ہے۔ بس یہ الہی مرد دنیا میں بھی یہ ذکر کریں گے، آخرت میں بھی یہی جملے ادا کریں گے، آخرت میں بھی یہی جملے ادا کریں گے کہ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتی یہی کہیں گے، الہی مرد یہی کہیں گے، ٹھیک۔ بس عبد شاکر دو نعمتوں کا شکر کرتا ہے کہ قرآن نے کہا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اس کے لیے حمد الہی مرد عبد شاکر دنیا میں بھی کرتا ہے، دنیاوی نعمتوں کا بھی کرتا ہے، اخروی نعمتوں کا بھی کرتا ہے۔ بس دو نعمتیں، دنیاوی اور اخروی۔ بس ان جملوں میں اشارہ ہے کہ ہدایت کی توفیق اللہ نے دی ہے، ہدایت کی توفیق اللہ نے دی۔ انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی، انسان کو کوئی قدرت نہیں تھی۔ بس اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ بس امام اس فصل میں صفات ثبوتیہ بیان کر رہے ہیں، صفات ثبوتیہ بیان کر رہے ہیں، صفات ثبوتیہ پہ حمد بجا لا رہے ہیں، اور جو نقائص ہیں وہ خدا سے سلب کر رہے ہیں، اس پہ حمد بجا لا رہے ہیں کہ خدا مخلوق نہیں ہے، خدا مرزوق نہیں ہے، خدا وہ نہیں ہے کہ اس کو طعام دیا جائے، ٹھیک، بلکہ خدا طعام دینے والا ہے، ٹھیک۔ جزیات کی بھی خدا کی طرف نسبت، یہ توحید کامل ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ خدا نے میری ہدایت بھی کی اور خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ یہ توحید اعلیٰ ترین توحید ہے کہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی جانب دینا، موحد ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب دیتا ہے، ٹھیک۔ بس تمام حمد اللہ کے لیے ہے، وہی خالق ہے،
وہ مخلوق نہیں ہے۔ بس قرآن نے اللہ کے خالق ہونے کو بیان کیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ باقی صانع ہو سکتے ہیں، صانع ہو سکتے ہیں، ٹھیک، جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، بس وہی رزق دینے والا ہے۔ اب جی دعائے عدیلہ میں جو آیا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، امام کے وجود سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ بس امام وسیلہ رزق ہیں، رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے۔ دسترخوان پہ کس پہ بیٹھے، کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں؟ امام کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور رزق کہاں سے اترتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتا ہے، ٹھیک۔ بس یہ جو دعائے عدیلہ کے جملے ہیں یہ دعائے افتتاح کے مخالف نہیں ہیں، مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ امام کے وسیلے سے رزق ملتا ہے، اور رازق خداوند عالم ہے، رازق خداوند عالم ہے۔ انسان کو خیر کہاں سے انسان خیر چاہے؟ اول تو بیدہ الخیر سے مراد ہے صرف خیر اللہ کی جانب سے آتا ہے، اللہ کی جانب سے صرف خیر آتا ہے، شر نہیں آتا، شر نہیں آتا۔ کہ یہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے بھی جملے ہیں، من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، ایک میرے رب تیرے علاوہ کہاں سے خیر پایا جاتا ہے، صرف تیری جانب سے خیر آتا ہے، ٹھیک۔ بس اگر قرآن میں ہے بیدہ الخیر، اگر دعائے افتتاح میں ہے بیدہ الخیر، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے صرف خیر ہے، اللہ کی جانب سے صرف خیر ہے، شر اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ اٹھے گا کہ من شر ما خلق کا کیا کریں گے، کہ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں ما خلق، جو عام طور پہ غلط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ نے خلق کیا، معاذ اللہ، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ تفسیر یہ کہ ترجمہ کہ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو مخلوق کی جانب سے ہے، نہ کہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی جانب سے صرف خیر ہے، بیدہ الخیر، اللہ کی جانب سے خیر ہی ہے، یا بیدک الخیر، تیری جانب سے صرف خیر ہے۔ بس شیطان کی جانب سے شر ہے، وہ کمالات سے جدا کرتا ہے، وہ سلامتی کو ختم کرتا ہے۔ جاہل اور مشرک معاشرے میں انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شرک اور جہالت میں گرفتار ہو، بس دعاؤں کے وسیلے سے اللہ سے پناہ چاہتا ہے، اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ بس انسان موحد دعاؤں کے ذریعے اللہ سے ہی خیر طلب کرتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں دیکھتا ہے کہ کچھ گمراہ کرنے والے ہیں، شیطان موجود ہے جو شر میری طرف لے آئے گا، ٹھیک۔ بس شر انسان پہ اثر انداز کب ہوتا ہے؟ تب اثر انداز ہوتا ہے جب وہ الہی قلعے سے نکل جائے، الہی غار سے نکل جائے، الہی پناہ سے نکل جائے، الہی پناہ سے۔ اگر انسان الہی پناہ میں ہو تو کبھی بھی شر اثر نہیں کرتا، تبھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انسان پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ انسان پناہ چاہے تاکہ شرک اور جہالت کے شر سے بچے، اور ہمیشہ توحید کے خیر میں رہے، توحید کے خیر میں رہے۔ بس اہم نقطہ یہ ہے جو امام دعائے افتتاح میں فرما رہے ہیں، یہ بیدہ الخیر، اس کی جانب سے صرف خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس خدا کی جانب سے صرف خیر ہے، شر اللہ کی جانب سے نہیں، شر شیطان کی طرف سے۔ اور سورہ فلق میں جو من شر ما خلق، وہ خلق کا بھی معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ خلق کیا ہے شر، بلکہ اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو مخلوق کی جانب سے، جو شیطان کی جانب سے۔ وصلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔